Today we have DGR MNCH Sindh, ڈاکٹر فرحانہ میمن صاحبہ. بہت سارے ہمارے ایشوز کامن ہیں، مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگا کہ وی شوڈ بی شیئرنگ اور ورکنگ ایکسپیرئنس اور بہت سارے لیسن لرنڈ وچ آر پاسبل فرام ہر ایکسپیرئنس ایٹ سندھ پروونس. تو میڈم آپ کو بہت ویلکم اور آپ کا بہت شکریہ. جی سمن، اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان کے زیادہ تر ایشوز سیم ہی ہیں، لیکن پھر بھی پروونس وائز کچھ چیزیں کہیں پہ کچھ بہتر ہے، کہیں پہ کچھ بہتر ہے، کہیں گورننس ایشو ہیں، کچھ اور ہیں. لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم پبلک ہیلتھ ایشوز دیکھیں یا RMNCH سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں تو وہ اگنورڈ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے. سنس مجھے کافی سالوں سے میں پبلک ہیلتھ میں ہی کام کر رہی ہوں اور ڈفرینٹ پروگرامس میں نے کام کیا ہے، ہر سائٹ سے جا کے میں نے دیکھا ہے. لیکن میں اب یہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد اس بات کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ ہم یہ جو ڈیمانڈ جنریشن کر رہے ہیں، لوگوں کو بیہیویئر چینج کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں اس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ ایشو اور پھر ہمارا جو کووڈ کا جو ایکسپیرینس تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر گورنمنٹ اسٹیٹ اس پہ سیریس تھی تو انہوں نے وہ چیزیں بھی کرائیں. فار ایگزامپل میں اپنی سندھ گورنمنٹ کی ایگزامپل لوں گی کہ ہمارے کراچی کے بازار کبھی بھی شام کو بند نہیں ہوتے تھے، لیکن کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ سب مارکیٹس بند تھی. تو اٹ مینس کہ اگر ہم اس ایشو پہ سینسٹائز کریں اپنے لوگوں کو جو کہ ہمارے پولیٹیشینس ہیں اور ان لوگوں کو کہ اس کو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے پاپولیشن کا، اس سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں ہیں، یعنی مہنگائی ہے اور انوائرمنٹل ایشوز ہے، بہت سارے چیزیں جو ہے وہ پاپولیشنس کنٹرول سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو ایکچولی یہ چیزیں جب تک وہ سینسٹائز نہیں ہوں گے، اچھا ڈیمانڈ جنریشن کی جو بات ہے وہ ہم کر رہے ہیں سنس سو لانگ، لیکن ابھی بھی ہماری انمیٹ نیڈ ہے. انمیٹ نیڈ کے مطلب کہ اگر ہم ایک اویئرنیس کریٹ کر دیتے ہیں اور کوئی چاہتا بھی ہے کرنا، لیکن اس چاہنے اور اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیچ میں جو ایشوز ہیں وہ بہت سارے ہیں. تو وے فارورڈ از دس کہ اب ہمیں ہر بندے کو، اچھا سم ٹائمز آپ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کام صرف پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. ایسا ہے نہیں. جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا کمیونٹی پہ، جیسے میرے پاس سب سے بڑی ورک فورس ہے، 21,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، جن لوگوں نے انیشیل ڈیز میں بالکل جو CPR ہم کہتے ہیں کنٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ، اگر پاکستان میں کبھی وہ گراف ایسے گیا تھا تو بیکاز آف دیز LHWs. جب وہ اتنا سکسیزفل ماڈل ہے تو ہمیں اس ماڈل پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ایسے ملک میں نہیں رہتے جہاں لوگ خود سے کچھ کریں گے. ایک تو ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، فیمیل لٹریسی ریٹ اس سے بھی کم ہے، اور لٹریسی ریٹ ہے بھی تو اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصل میں پڑھے لکھے ہیں، یہ بڑا کوشچن ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے دماغ سے پڑھے لکھے ہیں. مطلب صرف ڈگریاں ہونا بھی تو کچھ نہیں ہے نا. اچھا ڈفرینٹ کلاسز کے ڈفرینٹ بیہیویئر ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی کمیونٹی میں جا کے دیکھا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہمارے ورکنگ ہینڈس ہیں. اور فیمیل کی جو ہم چاہے جینڈر پہ کتنی بھی باتیں کر لیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے فیملی پلاننگ اور کنٹراسیپٹیو اور پاپولیشن اس کو RMNCH کو اس کو بھی ہم نے جینڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے کہ یہ کیونکہ فیمیل کے ایشو ہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو جنرلائز سب کے ایشو ہیں، یہ تو پوری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے جینڈر کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک اور جینڈر بائس کریٹ کر دیا ہے کہ وہ کیونکہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں ہے. اچھا پھر وہی خواتین، جیسے سمن کہتی ہے اکثر کہ خواتین خود اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی. یہ کچھ ایشین وومنس کی کچھ ڈیفالٹ سیٹنگ بھی ہے، چاہے ہم کسی بھی کلاس سے ہوں. ہم پہلے اپنے فیملی کا خیال رکھتے ہیں، خواتین اپنی ہسبینڈ کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اور وہ خود کو بالکل بھول جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی کلاس کی ہوں، پڑھی لکھی. یہ ایک ہماری کچھ ایشین وومن کی کچھ سائیکی بھی ہے آئی تھنک. اور ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ کی پاورٹی جو آج کل مہنگائی ہے، بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں. تو ان سب کے بیچ میں اس چیز کو، اس پہ سینسٹائز ہونا اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. لیکن جس طرح اب ایک آبادی تیزی سے جو بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک دباؤ ہے، اور موسٹلی میڈیا سے جب میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. سو سیم کویشچن آپ کے لیے بھی ہے، چونکہ آپ سندھ میں کر رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ گروتھ ریٹ از ویری ہائی اینڈ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ از آلسو ہائی ڈسپائٹ آل دا بیسٹ ایفرٹس بینگ ٹیکن. کہ ایسے کیا اسٹیپس ہیں جو آپ آج کل لے رہے ہیں جس سے آپ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کو نیچے لا سکیں اور کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ کو انکریز کر سکیں؟ ہم نے سب سے پہلے تو جو ہے نا ہمارے ہاں جو ہے لیجسلیشنس ہیں
ارلی چائلڈہڈ میرج جو ہمارے ہاں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک بچی کی تھوڑی دیر سے شادی ہوگی تو وہ ریپروڈکٹیو پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اور اگر جلدی شادی ہو تو اور اس پہ کافی سختی بھی ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ وداؤٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، وداؤٹ پاپولیشن، جب تک ہم بلکہ ایجوکیشن کو بھی انٹیگریٹ ہونا چاہیے، جب تک یہ 2-4 ملٹی سیکٹورل اپروچ کے تھرو ہم نہیں جائیں گے پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمارا ون ونڈو آپریشن ہے، تو اس سے وہ جو ان میٹ نیڈ والا کانسیپٹ ہے وہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری کموڈیٹیز ٹریک بھی ہو رہی ہیں اور جگہ ہو بھی رہی ہیں۔ RMNCH کا بھی ایکٹ ہے، لیکن ایون دین ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تم بیہیویئر چینج کی بات کرتی ہو جب کہ ڈیمانڈ سائڈ پہ، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، بیہیویئر چینج دونوں طرف ہونا چاہیے، یعنی سپلائی سائڈ پہ بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھی ہے چاہے وہاں، تو ہم نے اب یہ اپنا ایک ہمارا ہے DLI، جس میں ہم نے ان کو بھی، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے۔ ہم میٹرنل مارٹلٹی کو فیس کر رہے ہیں کتنے ڈیکیڈ سے، اور دس از دا اونلی ریمیڈی کہ اگر ہمیں ماں کو بچانا ہے تو جو سب سے میجر کاز ہے وہ ٹو مینی پریگننسیز اور ٹو فریکوینٹ پریگننسیز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ خاتون کو بتائے، اور ہمارے رورل سیٹ اپس میں ڈاکٹر وہ واحد ہوتا ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، جس کی لوگ سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں سائڈس پہ بیہیویئر چینج کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی انوویٹو میجرز دیٹ وی کین اڈاپٹ جس سے کیونکہ یہ ایک اسٹیریوٹیپیکل ورکنگ سے تو کام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ تو انوویٹ کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارا سکھ کا ایک ہے جس میں مدر ڈاٹر کاؤنسلنگ ہے، جیسے ہمارے یہاں پری میرٹل کاؤنسلنگ پہ بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے، لیکن وی اسٹارٹیڈ، ہم تھوڑا تھوڑا اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ کیوں نہیں ہم بچیوں سے جا کے ان کی اور چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے، پرسنل ہائیجین پہ، اور کافی چیزیں ہیں جو کہ ان کو اسکول میں جا کے، گرلز اسکول میں الگ سے ان کو سیگریگیٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ مدر ڈاٹر کاؤنسلنگ ہے، کپل کاؤنسلنگ ہے، اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ملٹی سیکٹر اپروچ کے ساتھ، اور ہر بندے کی ذمہ داری ہونا چاہیے، جب تک سب اس کو سمجھیں کہ نہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی، مجھے اس لمبے تجربے سے اپنے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تک ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے نا اس کو، تب تک پاسبل نہیں ہے۔ اور دنیا نے، جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہے، چائنا کی آپ کو مثال پتہ ہے، جہاں جہاں برتھ کنٹرول ہوا ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی سے ہوا ہے، ڈیمانڈ جنریشن سے، بیہیویئر چینج سے، ان سب چیزوں سے نہیں۔ اور ہمارا تو اب ہمیں انسینٹیوائز بھی کرنا پڑے گا لیکن اکاؤنٹیبل بھی کرنا پڑے گا، دونوں چیزیں کرنی پڑے گی۔ کہ ٹین میرجز ہیں، اس کا ٹرینڈ لیجسلیشن تو بہت اسٹرکٹ ہے سندھ میں، لیکن باقی پروونسز میں ابھی بھی ایج ڈفرینس ہے، تو اس میں جیسے آپ نے بہت اسٹرکٹلی اس سے کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہت فرق پڑا؟ اس سے کم از کم یہ تو زیادہ ابھی تو نہیں پڑا، لیکن لانگ رن میں پڑے گا نا، کیونکہ جب اس کی 25 سال کے بعد یا شادی ہوگی تو اس کا ریپروڈکٹیو پیریڈ تو کم از کم ہو جائے گا نا، دیر تک وہ ریپروڈکٹیو اس میں ہوتی ہے تو وہ تو تھوڑے کم ہوں گے نا۔ اور دوسرا پری میرٹل کاؤنسلنگ کا بھی آپ نے ذکر کیا، ویسے تو یہ ہم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مدر ڈاٹر کاؤنسلنگ، اور یہ ہم لوگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیں، ابھی جیسے ہم لوگ پاپولیشن میں کام کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ کو ایک بہت ہی ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے پروونشل ڈپارٹمنٹس بھی اس ایریا پہ ہینڈ ہولڈنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے اسکول ایجوکیشن تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اسی طرح آپ اور ڈپارٹمنٹس کے نام لیتے جائیں تو ایک اور وائٹل ایریا ہے جس میں ڈیموگرافک فور کاسٹنگ، کہ آپ آئندہ آنے والے سالوں کی ایک فور کاسٹ کریں اور پھر اپنے ریسورسز اور اپنے ایکسپینڈیچر کو آپ بیلنس میں لے کے چلیں، تو سندھ میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں بھی ہم لوگ ابھی تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میٹنگز کی حد تک تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ اصل ریئل امپلیمنٹیشن کا لیول نہیں ہوگا، یعنی جب میری کوئی ہیلتھ ایجوکیشن آفس کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ کسی اسکول میں جا کے بچیوں کو سمجھائے نا، تب تک میں اس کو امپلیمنٹیشن تو نہیں کہوں گی۔ پالیسی لیول پہ ہم ملٹی سیکٹورل اپروچ کے تھرو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو جب تک گورنمنٹ آن کرے گی اور پھر وہ جا کے اس کو، تب تک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ اچھا لاسٹ میں ایک کویسچن جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ کہ جو ینگسٹرز ہیں نارملی بہت ایکٹیویزم اور انرجی لیول ہم یوتھ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز پہ جہاں پہ آپ کو کمیونٹی ایکٹیویزم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یوتھ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو سندھ میں اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ نہیں، میں بس وہی بتا رہی ہوں کہ ہم ابھی تک یہی کہ بہت، میں بڑے اسکیل پہ نہیں، چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس، وہ بھی اربن سیٹ اپس میں زیادہ، لیکن بہرحال اس کی کچھ NGOs، کچھ INGOs یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے سائڈ سے اس قسم کی کوئی فی الحال نہیں ہے، اور انگیجنگ دا یوتھ از ویری کروشل، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔
اینڈ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ فار اسپیئرنگ ٹائم. اور آئی تھنک بہت سارے اچھے نوٹس ایکسچینج ہو گئے. جس طرح پنجاب میں وی آر ٹرائنگ پری میریٹل کاؤنسلنگ، اور بے شک یہ بہت لیٹ انٹرونشنس سوٹل بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو یہاں سے آنورڈس امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طرح ٹین میرجز کو ڈسکریج کرنا، اور ماں اور بچے کی صحت کے متعلق ایکسٹرا کنسرن رہنا، تاکہ ہم اپنے فیوچر جنریشنز ایک خوشحال جو مستقبل ہے اس کو محفوظ بنا سکیں. تھینک یو.